کہ مرشد نے ہی سب کچھ بتانا ہے، یہ بات بھی سامنے ہے کہ مجھے تو یہ علم بھی نہیں ہے کہ علم کیا ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے میں کہاں سے آیا ہوں، یہ بھی پتہ نہیں مجھے کہاں جانا ہے، اس کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا کہ یہ زندگی فی الواقع کیا ہے، حقیقت ہے، فکشن ہے، مفروضہ ہے، کیا چیز۔ بہرحال یہ بات میں نے طے کر لی کہ مجھے اب انڈیپینڈنٹ زندگی نہیں گزارنی، جو کچھ کہا جائے گا وہ کیا جائے گا، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ سلسلہ تربیت شروع ہو گیا، ایسی ایسی باتیں سامنے آئیں، جن باتوں کو شعور میں قبول کرنے سے انکار کیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ شعور کے اوپر ایسی ضرب پڑی کہ انسان اس تکلیف کا ادراک تو کر سکتا ہے، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک ذہن کے اندر لڑائی ہو رہی کہ حضور نے یہ فرمایا، شعور کہتا ہے یہ بات تو سرے سے غلط ہے، اس کا نہ کوئی شریعت سے تعلق ہے، اس کا نہ کوئی طریقت سے تعلق ہے، اس بات کا نہ کوئی دنیا داری سے تعلق ہے، نہ کوئی قاعدہ ضابطہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ تو اب ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں تو یہ کیسے فیصلہ کیا جائے کہ بات صحیح ہے غلط ہے، لہذا جب پتہ ہی نہیں تو مرشد کا کہنا صحیح ہے۔ اس مزاحمت میں، اس لڑائی میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ میرے کندھوں پر وزن پڑتا تھا، اور بسا اوقات اس وزن کا احساس ٹنوں کے حساب سے، جیسے کئی ٹن وزن کندھوں پہ رکھا ہوا ہے، اور اس وزن سے میں راستہ چلتے ٹھہر جاتا تھا، اور اس وزن کا اتنا زور ہوتا، اتنا بوجھ ہوتا تھا، یہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ میں کھڑے کھڑے بیٹھ جاتا تھا، اور باوجود ہمت اور کوشش کھڑا نہیں ہو سکتا، یعنی فزیکل یہ محسوس ہوتا تھا کہ بہت زیادہ وزن اس پر کندھوں پر رکھا ہوا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک بات انہوں نے فرمائی آسمان کی، اور شعور نے زمینی حواس سے اسے سمجھنا چاہا، تو اس میں بھی شعوری مزاحمت اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ خودکشی کو دل چاہتا تھا، کپڑے پھاڑ دینے کو دل چاہتا تھا، کبھی کبھی یہ دل چاہتا تھا کہ کہیں چھلانگ لگا دو چھت کے اوپر سے، کبھی دل چاہتا تھا سمندر میں کود جاؤ، یعنی ایک عجیب قسم کی بیزاری، اذیت، تکلیف ہوتی تھی کہ جس کے بارے میں کسی سے کوئی تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کوئی امراض ہی نہیں تھا۔ اب اگر پیر و مرشد سے اس کیفیت کا تذکرہ کیا جاتا تو یہ بات تو ظاہر تھی کہ ہونے کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو یہ سلسلہ آہستہ 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 بڑھتا رہا، اذیت اور تکلیف کے احساس سے شعور خوگر ہوتا رہا، کبھی کھانے کی تکلیف، کبھی پہننے کی تکلیف،
کبھی نیند نہ آنے کی تکلیف، کبھی منفی خیالات کا دباؤ، کبھی شیطانی وسوسوں کا زور، کبھی رحمان غالب آ جاتا تھا، کبھی شیطان غالب آ جاتا تھا۔ یہ سلسلہ 10 سال تک قائم رہا۔ اس 10 سالہ زندگی میں اس لیے کہ خوشی اور غم دونوں متوازی ہوتے ہیں، خوشی کے بغیر غم نہیں ہوتا اور غم کے بغیر خوشی نہیں ہوتی، لیکن اس 10 سالوں میں ممکن ہے کہ 10 ہفتے خوشی کے گزرے ہوں گے، باقی سب اذیت میں ہی گزر گئے۔ یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب آدمی کسی اذیت سے گزرتا ہے تو اذیت کا دور خوشی کے دور میں نہ وہ بیان کر سکتا ہے، نہ اسے یاد رہتا، نہ وہ تاثر قائم ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر پریشان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پریشانی دور کر دی، تو جب وہ پریشانی دور ہو جاتی تو اسے پریشانی وہ بیان تو کرتا ہے لفظوں میں، لیکن اس پریشانی کا کوئی تاثر قائم نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ 10 سال یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ان کے انعام سے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ اور نسبت سے نجات ملی۔ اب 10 سال کے بعد ذہن کی افتاد یہ بنی کہ جو کچھ کہا جاتا تھا بس وہی سب کچھ تھا، اور جو کچھ نہیں کہا جاتا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ذہن کے اندر کوئی خیال ہی نہیں آتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ذہن معوف ہو گیا ہے، جو بات جتنی کہہ دی بس اتنی سمجھ میں آ گئی، نہ لفظوں کا کوئی مفہوم ذہن میں آتا تھا، نہ کوئی معانی سمجھ میں آتے تھے، نہ اس کے پیچھے کسی حکمت کا پتہ چلتا تھا۔ وہ اگر صاحب ایک لوٹا، بس ایک لوٹا ہے، کیا لوٹا ہے کچھ نہیں۔ تو طبیعت کا ایک سلسلہ چلتا رہا اور 16 سال تک یہ سلسلہ قائم رہا۔ 10 سال تو اذیت کا سلسلہ قائم رہا اور 6 سال اس اذیت کو بھولنے کا سلسلہ قائم رہا۔ 16 سال کے عرصے میں ذہن کی رفتار بھی بڑھی، استاد طبیعت میں بھی تبدیلی آئی، اور تبدیلی یہ آئی کہ یہاں کچھ بھی نہیں، جو بھی کچھ